ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے میرے نصیب کا اجالا، اور اس کی رائٹر ہے نادیہ فاطمہ رضوی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ وہ پچھلے 3.5 گھنٹے سے اپنی باری کی منتظر تھی۔ مارے بھوک کے اس کے پیٹ میں جیسے چڑیا گھر دوڑ رہا تھا۔ آنتیں الگ اینٹ کر بس کل پڑنے کو تھی۔ اوپر سے 2 کپ بے حد اسٹرانگ اور بدمزہ چائے نے اس کے خالی معدے کی ایسی تیسی کر دی تھی۔ صبح انٹرویو دینے کی ہڑبڑاہٹ میں وہ صرف پاپے ہی بمشکل کھا کر نکلی تھی۔ حالانکہ بیچاری روشین نے اس کے لیے کتنا خستہ گرما گرم پراٹھا تیار کیا تھا، مگر اسے تو بس گھر سے جلدی نکلنے کا بھوت سوار تھا، اور اب 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اس کی باری آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اف اللہ، اس ملک کی بے روزگاری کا عالم ایک سیٹ کے لیے یہاں سینکڑوں لڑکیاں وارد ہو گئی۔ آئزل منہ ہی منہ میں اپنے اطراف کی نگاہیں دوڑا کر خود سے بولی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیالات کی خود ہی تردید کر ڈالی۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں برانڈڈ لان کے سٹائلش سوٹ پہنے، ساتھ میں اپنے قیمتی پرس لیے ہر تھوڑی دیر بعد اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی تھی۔ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ لڑکیاں ضرورت مند ہیں۔ 6-7 ہزار کا سوٹ پہن کر یہاں انٹرویو دینے آئی ہیں۔ سب شوقین لگتی ہیں۔ یا اللہ، کہیں ان میں سے کوئی لڑکی سلیکٹ ہو کر مجھ جیسی ڈیزرونگ لڑکی کا حق نہ مار دے۔ آئزل بے ساختہ دل میں خود سے بولی۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ ریسیپشن میں موجود لڑکی نے بآواز بلند اس کا نام پکارا۔ مس آئزل حسن۔ وہ بے اختیار چونک کر فوراً اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی میں ہوں آئزل حسن۔ اس کے انداز پر کہیں لڑکیوں نے استزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ تھوڑا خفیف سی ہوئی۔ پھر بے اختیار اس کی نگاہ اپنے لان کے سطح سے سوٹ پر پڑی جو اس وقت وہ زیبتن کیے ہوئے تھے۔ پہناوے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اصل حسن اس کی خود اعتمادی اور کردار کی پختگی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری، اور پھر بڑے کانفیڈنٹ انداز میں اس لڑکی کے کہنے پر ایک کمرے کی جانب بڑھی جہاں سے کچھ منٹ پہلے ایک لڑکی نکلی تھی۔ اس نے ہلکے سے دروازہ نوک کیا تو یس کم ان کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ فل فرنشڈ آفس کے اس روم میں 2 کافی مہذب اور معقول حضرات ایک میز پر بڑے باروب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آئزل انہیں سلام کر کے ان کے مقابل والی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ ان میں سے ایک شخص جو کافی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا بڑے مہذبانہ انداز میں بولا، مس آئزل حسن، ہم نے آپ کا پروفائل دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کافی ایجوکیٹڈ اور قابل ہیں، مگر وی آر ویری سوری کہ اس سیٹ کے لیے ہم نے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیا ہے۔ کیا؟ آئزل جو اس کی حسن گفتگو سے متاثر ہو چلی تھی، آخری جملے پر جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ اپنی سیٹ سے اچھلی اور پھر بے حد کاٹدار نگاہوں سے ان موصوف کو دیکھا۔ اوہ، تو آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہاں صبح سے آئی تمام لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر 4 گھنٹے انہیں بٹھائے رکھا، اور پھر سفارش پر ایک لڑکی کو رکھ کر ہم سب کو ہری جھنڈی دکھا دی؟ آئزل کی بے حد صاف گوئی اور سچائی پر بلال بے ساختہ سٹ پٹایا۔ نہیں مس آئزل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل کیا ایسی بات نہیں ہے مسٹر بلال؟ دوسرے بندے نے بے ساختہ کہا۔ ہاں جناب بلال۔ وہ تو جیسے آستینے چڑھا کر بلال پر چڑھ دوڑی تھی۔ بھوک کی شدت اور بے آرامی کی بدولت اس لمحے اس کا دماغ بالکل الٹ گیا تھا۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس موڑ پر کھڑا ہے۔ ٹیلنٹڈ اور قابلیت کی کوئی قدر نہیں کرتا، بس سفارش آئی نہیں کہ ہر بات کو فراموش کر کے اسی بندے کو سیٹ دینی ہے، چاہیے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو۔ مس آئزل، یقیناً تقریری مقابلوں میں آپ ہمیشہ فرسٹ آتی ہوں گی۔ دوسرا شخص جو اس تمام وقت میں خاموش سامع بنا بیٹھا تھا پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے بولا تو آئزل نے رخ موڑ کر اس بے حد ڈیسنٹ سے بندے کو دیکھا جو بلیک 3 پیس سوٹ میں رائل بلو ٹائی باندھے چہرے پر سنجیدگی لیے بہت منفرد لگ رہا تھا۔ آپ کا تجربہ بالکل ٹھیک ہے سر، میں ہمیشہ اول آتی رہی ہوں، مگر کاش آپ جیسے لوگ ہم جیسے اول آنے والے لوگوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں ان کا جائز مقام دے دے، تو شاید ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آئزل نے بے حد گہری بات کہی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ چپ کے رہ گئے۔ آئزل نے کرسی سے اٹھ کر بلال کے سامنے رکھی فائل اٹھائی اور ابھی مڑنے ہی والی تھی کہ دوسرا بندہ یکدم بولا، مس آئزل پلیز بیٹھیے۔ آئزل نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا، پھر دھیرے سے کرسی پر ٹک گئی۔ دیکھیے، یہ ویکینسی پرسنل سیکرٹری کے لیے، اور آپ کی ایجوکیشن اور اکیڈمی ریکارڈ کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جاب آپ کے شان نہیں۔ وہ سہولت سے بولا تو آئزل سخت تلخی سے مسکرا کر بولی، دیکھ لیں سر، ان سب کے باوجود جب مجھے یہ معمولی سی جاب نہیں مل رہی تو پھر اپنی ایجوکیشن کے مطابق مجھے کیسے جاب ملے گی؟ وہ
دوسروں کو لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک بار پھر ہارن سے ہو گئے۔ اوکے مس عائزہ، میں آپ کو یہ جاب دینے کو تیار ہوں، وہ اچانک بولا تو بلال بے حد متعجب سا ہو کر آہستگی سے بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ جبکہ شاذل نے بلال کی جانب دھیان ہی نہیں دیا۔ مگر آپ میری صرف آفس کی ہی پرسنل سیکرٹری نہیں ہوں گی بلکہ ہوم سیکرٹری بھی ہوں گی۔ ہوم سیکرٹری؟ عائزل جو پہلے اسے یوں اچانک جاب دینے پر حیران ہو رہی تھی، ہوم سیکرٹری کے لفظ پر بے حد اچنبھے سے اسے دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جبکہ بلال نے بہت پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ شاذل تو ہوش میں تو ہے، ماموں تجھے کچا چبا جائیں گے۔ اور یکدم بلال کو عائزل کی موجودگی کا احساس ہوا تو منمنا کر خاموش ہو گیا، البتہ اس کے چہرے پر ہوائیاں برس رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کے ماموں آدم خور ہیں کیا جو یوں کچا چبا ڈالیں گے؟ اور آپ تو انہیں ایسے ڈرا رہے ہیں جیسے یہ 4 سال کے بچے ہوں۔ عائزل جو شاذل کے منہ سے نوکری مل جانے کا پس مردہ سن کر اپنے اندر ہی اندر بے پناہ خوش ہو رہی تھی، بلال کے اسے ٹوکنے اور باز رکھنے پر وہ کافی ناگواری سے اس سے بولی، پھر شاذل کی جانب دیکھ کر بولی، جی سر، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور پھر شاذل نے اسے جو کچھ بتایا منہ کھولے بے حد ہونک ہو کر سب کچھ سنے گئی، جبکہ بلال اب باقاعدہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مگر سر میں یہ مس عائزل حسن، آپ کو میں ڈبل سیلری کے علاوہ دیگر الاؤنسز بھی دوں گا۔ شاذل نے اسے متذبذب دیکھ کر تیزی سے بولا تو چند لمحوں کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر خود اعتمادی سے بولی، اوکے سر، مجھے منظور ہے۔ دیٹس گڈ، شاذل دھیرے سے مسکرا کر بولا تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بڑے جوش و انبساط میں گھر پہنچی تو روشین کو لاؤنج میں ٹی وی کے آگے ایستادہ پایا، جو بڑے مگن انداز میں ایک میوزیکل شو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنا بایاں پیر بھی ہلا رہی تھی۔ عائزل نے اسے تادیبی نگاہوں سے دیکھا اور دھپ سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے فہمائشی لہجے میں بولی تھی، روشی کچھ تو شرم و لحاظ کرو، امی کو ابھی اس دنیا سے گزرے ہوئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور تم کتنے مزے سے یہ فضول سا میوزک پروگرام دیکھ رہی ہو۔ امی نہیں بلکہ سوتیلی امی۔ ارے نہیں، ان کے لیے تو امی کا لفظ بھی استعمال مت کرو، وہ خاتون کسی ہٹلر اور جلاد سے کم نہیں تھی۔ روشین ہنوز ٹی وی پر نگاہیں جمائے برے منہ بنا کر بولی تو عائزل محض اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر ماں سے کچھ یاد آیا تو بے حد خوش ہو کر بولی، ارے روشی سنو تو یار، چھوڑو اس پروگرام کو، میری بات سنو نا، مجھے جاب مل گئی ہے۔ روشین نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بڑی خوشگواری سے بولی، واقعی؟ اوہ اللہ کا شکر ہے عائزل، اب ہمیں کم از کم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ابو کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روشی، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو عقب سے روشین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج پھر آرزو بازی آدم کی تھی، اپنا وہی پرانا تقاضا لے کر۔ یکدم عائزل کے اندر بے حد بیزاری پھیلتی چلی گئی، اس نے رخ موڑ کر اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھا جو ہنوز ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ اب اس آرزو بازی کا کچھ تو کرنا پڑے گا، وہ اندر ہی اندر خود سے بولی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا شاذل کہ بھلا تم نے اس جنگجو طیارہ جیسی لڑکی کو کیوں اپوائنٹ کر لیا، وہ بھی ماموں کی کہی ہوئی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے۔ بلال پچھلے 2 گھنٹے سے شاذل کے سر پر سوار اس سے یہی پوچھے جا رہا تھا، جبکہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ یکدم اس پر بلال کے ذہن میں اسپارک ہوا تو اس نے بے حد مشکوک نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کٹیلے انداز میں کہا، کہیں وہ لڑکی تمہیں اچھی تو نہیں لگ گئی؟ شاذل اگر ایسی کوئی بات ہے نا تو یہ بات تو اچھی طرح جان لے، بریحا تیرا بھرتا بنا دے گی اور ماموں تجھے اپنی شکار والی بندوق سے شہید کر دیں گے، آ گئی سمجھ؟ بلال کی بات پر اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف شاذل نے بڑے پرسکون انداز میں سر اٹھایا، پھر نارمل لہجے میں اپنے مخصوص انداز میں بولا، تمہاری ساری باتیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلال، اور اس لڑکی میں مجھے تو ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی جو وہ مجھے اچھی لگتی۔ شاذل کی وضاحت پر بلال نے ایک اطمینان امیز سانس لیا، پھر کچھ سوچ کر بڑی دلکشی سے بولا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ لڑکی کافی کیوٹ اور اٹریکٹیو تھی، مگر لباس وغیرہ سے اس کی شخصیت کچھ دب رہی تھی، ورنہ وہ ذرا ٹپ ٹاپ ہو کر آتی تو تمہاری بریحا اس کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی۔ میری جان، یہی تو خوبی ہے دولت میں، روپے پیسے میں اگر بھکاری کو بھی مل جائے تو بادشاہوں جیسی آن بان اور شان ہو جاتی ہے اس کی۔ میرے دوست، دولت چیز ہی ایسی ہے۔ شاذل تمہیں دولت سے بہت محبت ہے نا؟ آف کورس ڈیئر، دولت، روپیہ، پیسہ، اسے کون ناپسند کرتا ہے؟ وہ اپنے کام میں مگن نارمل انداز میں بولا، بلال تم جانتے ہو نا
کہ میری پیدائش اس گھر میں ہوئی ہے جہاں دولت اس گھر کی باندھی تھی. میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوں. ان لگژریز کا بچپن سے عادی ہوں اور پاپا کے بزنس کی گرتی ساکھ اور کرائسس سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو. میری بریحہ سے شادی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے محض ایک ڈیل ہے اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں. مگر شانزل، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بریحہ کی نگاہ میں تمہاری کیا عزت ہوگی؟ وہ ہمہ وقت تمہیں اپنی دولت کا تانا دے کر تمہیں لیٹ ڈاؤن کرے گی، اپنی برتری جتائے گی، تمہیں اپنی مرضی کے مطابق ہانکنے کی کوشش کرے گی. سو واٹ ڈیئر، شادی کے بعد سب لڑکیاں یہی کرتی ہیں، تانے دینا، اپنی مرضی چلانا اور خود کو عاقل فاضل سمجھنا. شانزل کندھے اچکا کر بے پرواہی سے بولا. تو بلال اچھا خاصا چڑ گیا. تمہیں تو سمجھانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنا سر کسی دیوار سے پھوڑ لے. شانزل بلال کے جلے بھلے انداز پر کہکا لگا کر ہنس دیا. وہ کچی نیند میں ڈوبی، الٹے سیدھے خوابوں کے زیر اثر اپنے بستر پر محو آرام تھی کہ موبائل کی تیز بپ نے اسے حال کی دنیا میں بڑی بے دردی سے لاپٹا. بے تحاشا ہڑبڑا کر اٹھ کر وہ یوں ہی ہون سی بیٹھی رہی. پھر کچھ سنبھلی تو بڑی بیزاری سے اپنے بستر پر پڑے سیل فون کو اٹھا کر اپنے کان سے لگا کر ہیلو کہا. ہیلو جانے عاطف، کیسی ہو تم؟ اسپیکر سے عاطف کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. تم کتنے ڈھیٹ اور بے غیرت ہو عاطف. میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا کہ مجھے فون مت کیا کرو، آخر تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آئزل دانت کچکچا کر بولی تو عاطف ایک دلکش ہنسی ہنس کر بولا. یاد کرو آئزل ڈیئر، وہ تم ہی تھی جو میری ایک فون کال کا کیسے پاگلوں کی طرح انتظار کرتی تھی. ہاں، وہ میں ہی تھی اور واقعی پاگل بھی تھی. تم جیسے گھونچو کا انتظار بھی کرتی تھی، مگر اپنی اس حماقت اور بے وقوفی کو کھلے دل سے تسلیم کر کے خود کو بارہا لعنت ملامت بھی کر چکی ہوں. تم سے دوستی اور تمہاری چاہ میری زندگی کی سنگین غلطی تھی. عاطف، تم میرا ماضی ہو اور میں اپنے ماضی کو بہت پہلے دفن کر چکی ہوں، سمجھے؟ یہ کہہ کر اس نے بے حد مشتعل ہو کر فون بند کر دیا. اس پر اس کا تنفس مارے غصے کے بے حد تیز ہو گیا تھا. وہ گہری گہری سانسیں لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی کہ اسی دم میسج بپ بجے. آئزل نے بے دھیانی میں ان باکس کھولا تو عاطف کا میسج آنکھوں کے سامنے لہرایا. میں تمہیں ایک بار چھوڑنے کی غلطی کر چکا ہوں، اس بار ہرگز نہیں کروں گا. عاطف ان جملوں پر آئزل اپنے ہونٹوں کو غصے سے بھینچ کر رہ گئی. اندر ہی اندر بے حد ناگواری اور بیزاری پھیلتی چلی گئی تھی. آئزل اور روشین دو بہنیں تھیں جن کی ماں کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. راحیلہ خاتون کا چلم ہوا ہی تھا کہ اگلے دن اختر حسن کسی عورت کو بیاہ کر اس گھر میں یہ کہہ کر لے آئے کہ فرزانہ میرا اور میری دونوں بچیوں کا خیال رکھیں گی. فرزانہ خاتون ایک روایتی سوتیلی ماں ثابت ہوئی جو ایک بیوہ عورت تھی اور جس کی ایک بیٹی آرزو تھی. اختر حسن نے آرزو کے سر پر باپ کی طرح دست شفقت رکھا اور پھر اپنی نئی نویلی بیوی اور بیٹی میں وہ اتنا مگن ہو گئے کہ انہیں آئزل اور روشین کا کبھی خیال ہی نہیں آیا. فرزانہ خاتون کا رویہ دونوں بہنوں سے شوہر کی غیر موجودگی میں بے حد خراب اور حد تک غمیز ہوتا، جبکہ ان کے سامنے وہ تھوڑا بہت اچھائی کا ناٹک کر لیتے. اختر حسن کو روشین اور آئزل کی ذات سے کوئی خاص دلچسپی پہلے بھی نہیں تھی، جبکہ آرزو اور فرزانہ خاتون کے آ جانے سے جو تھوڑی بہت توجہ اور دھیان وہ انہیں دے دیا کرتے تھے وہ بھی مفقود ہو گیا تھا. دونوں بہنوں نے جیسے تیسے کر کے BA کیا تو ابو نے دونوں کو گھر پر بیٹھنے کا الٹیمیٹم دے دیا. روشین جاب کرنا چاہتی تھی مگر وہ ابو کے غصے اور فرزانہ خاتون سے کافی خائف رہتی تھی، لہٰذا خاموشی سے گھر پر بیٹھ گئی. مگر آئزل روشین کے مقابلے میں ذرا دلیر اور خود اعتماد تھی. اس نے ابو کی مرضی کے خلاف جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر اور چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے انگلش میں ماسٹرز کمپلیٹ کیا. ساتھ ساتھ اس نے مختلف پروفیشنل ایوننگ پروگرام میں ایڈمیشن لے کر MBA کی ڈگری حاصل کر لی. اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی قابلیت کے مطابق اسے جاب دی جائے. اسی ضامن میں اس نے اپنی کمپنی کو اپنی تعلیم کے مطابق پروموشن دینے کی درخواست دی جو ریجیکٹ ہو گئی اور آئزل نے بے حد بدظن ہو کر وہاں سے ریزائن دے دیا. پھر تقریباً کچھ ماہ اپنی جوتیاں گھسائی مگر اسے ایک اچھی نوکری تو کیا، معمولی درجے کی بھی جاب نہیں ملی. وہ بے حد مایوس ہو چلی تھی. اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی تمام ڈگریوں کو آگ لگا ڈالے جو اسے اب تک ایک معقول جاب نہیں دلا سکی تھی. 6 مہینے کی انتھک کوششوں نے اس کے سارے کسبل نکال ڈالے تھے. جبھی آج وہ ایک پرسنل سیکرٹری کی پوسٹ پر اپنی قسمت آزمانے چلی آئی تھی اور بے حد مجبوری میں وہ شانزل کی بے حد الٹی سیدھی جاب کی نوعیت پر حامی بھر آئی تھی. تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میں آج کل تم کو کتنا مس کرنے لگا ہوں. تمہارا یہ خوبصورت چہرہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، پھول میں، کانٹوں میں، جھاڑیوں میں اور درختوں میں، یہاں تک کہ پلیز اسٹاپ. شانزل جو بڑی روانی سے بول رہا تھا یکدم آئزل کی مداخلت پر وہ رکا اور استفہامیہ نگاہوں سے میز کے دوسری جانب
सी ग्रीन लॉन के जोड़े में मलबूस अपने डार्क ब्राउन बालों को उस पर जूड़े की शक्ल में बांधे उसे देखा। क्या हो गया सर आपको? ये फूल तक तो ठीक था, मगर कांटे कहाँ से आ गए? और आप झाड़ियों और दरख्तों पर क्यों चढ़ गए? मेरा मतलब है पहुँच गए वहाँ तो आपको भूत और चुड़ैलें नज़र आ सकती हैं, बढ़िया मैडम नहीं। ओह अच्छा, तो अब आगे मुझे क्या बोलना होगा? शांजल अपनी अब्रू अचकाकर बोला। तो आइजल ने दानिशवरों की तरह बाल पॉइंट अपनी कनपट्टी पर बजाते हुए कुछ पल सोचा, फिर जल्दी से गोया हुई। आप ये बोलिए कि तुम्हारा हसीन चेहरा मुझे हर पल दिखाई देने लगा है, फूल में, बहते आबशारों में, शोर मचाती अटखेलियाँ करती नदी के पानी में। क्या बकवास है मिस आइसल, मैं ये सब भला कैसे कह सकता हूँ? वो मुझसे पूछेगी नहीं कि तुम बहते आबशारों और नदी नालों में कहाँ निकल पड़े थे? इस बार शांजल ने उसकी बात मुकम्मल होने नहीं दी थी। ओह गॉड सर, आप समझे नहीं। दरअसल इस तरह की बातें की जाती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप वाकई आबशारों और नदी में उनका चेहरा देख रहे हैं। आखिर में वो काफ़ी तप कर बोली। तो शांजल ने उसे खामोशी से देखा। देखिए सर, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा करिए, आप 2-3 रोमानवी नॉवेल्स पढ़ लीजिए और एक आध शायरी की किताब तो लाजमी पढ़नी चाहिए। वो अपनी कुर्सी पर अलर्ट होकर पहलू बदलते हुए बोली। तो शांजल ने बेहद बेजार होकर देखा। रोमानवी नॉवेल्स और शायरी? ओह नो नो, नॉट एट ऑल मिस आइजल। ये काम तो मैं अगले 7 जन्मों में भी नहीं कर सकूँगा। उर्दू लिटरेचर में बामुश्किल पास होता था मैं। ओके सर, आप टेंशन मत लें, हम कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। शांजल को बेहद परेशान और घबराया हुआ देखकर आइजल जल्दी से बोली और फिर कोई दूसरी तरकीब लड़ाने लगी। वो थकी मांदी ऑफिस से घर पहुंची तो लाउंज में आरजू को देखकर उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। थकन और उलझन दो चंद हो गई। वो बड़े तमतमराग से सोफे पर ऐसे बराजमान थे जैसे किसी रियासत की मलका अपने तख्त पर बैठी है और उनके खादमीन दिलो जान से उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि अब्बू मौसमी फल काट काट कर उनकी प्लेट में डाल रहे थे। अरे भाई, ये आइजल भी आ गई। अब्बू की नज़र उस पर पड़ी तो बेपनाह खुशगवार अंदाज में बोले। उनकी ये शगुफ्तगी और खुश मिजाजी आइजल और रोशीन को फ़कत आरजू के सामने ही दिखाई देती थी। आइजल ने बेहद बददिली से दोनों को सलाम किया, जिसका गर्मजोशी से जवाब मिला। देखा अब्बू, छोटी साख्त का कितना फ़ायदा होता है ना। अपनी आइजल अब 27 साल की हो जाएगी, मगर लगती अभी भी 18-19 साल की लड़की है। आरजू ने बज़ाहिर हंसते हुए अब्बू से कहा, जबकि रोशीन और आइजल उसके तंजिया लहजे को बाखूबी महसूस कर गई थी। भाई ये तो तुम्हारी मोहब्बत है बेटा, जो तुम्हें आइजल 18-19 वर्ष की लगती है। अब्बू ने आरजू पर निशावर होते हुए कहा। दोनों बहनें एक दूसरे को देख कर रह गई। मेरे सर में दर्द है, मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ, आइजल कदरे रखाई से बोलती अपने कमरे के जाने बढ़ गई। देखा अब्बू आपने, आइजल को मेरा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगता। एक मैं ही हूँ जो अपनी बहनों की मोहब्बत में यहाँ भागी भागी चली आती हूँ। दरअसल ये मुझे अपनी बहन समझती ही नहीं, हमेशा सुतेला जाना। और मैं, बोलते बोलते आरजू ने चहको पैको रोना शुरू कर दिया तो अब्बू के हाथ पाँव और रोशीन का चेहरा मारे गुस्से के फूल गया। उफ, फिर इस ड्रामा क्वीन के ड्रामे शुरू। रोशीन दिल ही दिल में बोली, फिर कुछ परेशान भी हो गई। यकीनन अब्बू आरजू के जाने के बाद आइजल की क्लास लेने वाले थे। शांजल बड़ी बेसब्री से आइजल का मुंतज़िर था। आज वो खिलाफ मामूल लेट हो गई थी। वो दो बार पिवन से आइजल की बाबत दरियाफ्त कर चुका था, मगर वो अब तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। उसने आइजल के सेल फोन पर भी ट्राई किया था, मगर वो स्विच ऑफ था। शांजल ने पिवन से कह दिया कि वो जैसे ही ऑफिस पहुंचे फ़ौरन उसके कमरे में आए, लिहाजा अब वो शांजल मुर्तज़ा के रूबरू बैठी थी। मिस आइजल, कम से कम आप अपना सेल फ़ोन तो ऑन रखा करिए। एक तो आप लेट हो गई, ऊपर से आपका फ़ोन भी बंद जा रहा था। शांजल उसे सरजनिश करते हुए खासा झुंझलाया हुआ दिखाई दे रहा था। माँ आइजल को याद आया कि सुबह आतिफ की आने वाली फ़ोन कॉल से तंग आकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ओह आई एम सॉरी सर, मैं उसे ऑन करना भूल गई थी। वो एकदम शर्मिंदा होकर बोली तो शांजल तेज़ी से गोया हुआ। तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो, दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शांजल ने आपसे तुम का सफ़र एक ही जस्त लगाकर तय किया था। आइजल ने काफ़ी हैरत से उसे देखा, जो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, और आइजल कहीं और गुम हो गई थी। अब क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ? शांजल ने उससे इस्तफार किया तो आइजल ने बेहद हौनकों की तरह उसे देखा, फिर मुतअज्जिब होकर गोया हुई। मैं क्या बताऊँ सर, आप पूछ क्या रहे हैं? यहीं के अंटार्कटिका में इतनी सर्दी क्यों पड़ती है? सर वो बर्फानी खिता है तो जाहिर है ना वहाँ सर्दी होगी। आइजल कुछ अजीब सी होकर बोले, जैसे से शांजल के बचकाना सवाल पर कोफत हुई हो। अच्छा,
وہ بے حد استحضائی انداز میں فقط اتنا بولا، پھر مزید دریافت کرنے لگا، اور یہ سبی کا علاقہ اتنا گرم کیوں ہے؟ اوفو سر، کیا آپ کو یہ ضروری بات مجھ سے کرنی تھی کہ انٹارکٹا اتنا سرد اور سبی اتنا گرم کیوں ہے؟ کافی چڑ کر بولی تو شانزل نے انتہائی تلملا کر اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر میز پر دے مارا۔ آئزل ایک پل کو سہم سی گئی۔ کیا ہوا سر؟ مس آئزل، آپ پلیز مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ زلیخا عورت تھی یا مرد؟ ہیں؟ بے اختیار اس کا منہ پورا کا پورا کھل گیا۔ اس پل اسے اپنے ہینڈسم سے باس کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہوا۔ اب یہ زلیخا کہاں سے آ گئی؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، جبکہ شانزل نے اس کی بڑبڑاہٹ کو سن کر حقیقی معنوں میں اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ سر اٹھا کر بے حد طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، مس آئزل، آج میرے سامنے آپ کی عقل اور سمجھداری بہت کھل کر واضح ہوگی۔ واقعی آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ سر میں مطلب اتنی دیر سے جو میں کچھ بول رہا تھا وہ آپ کے بالکل بھی پلے نہیں پڑا۔ کیا سر؟ مطلب یہ کہ میری فیونسی بریحہ دبئی سے آ گئی ہے، آج شام میری اس سے ملاقات ہے اور مجھے اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ آئی لو ود ہر۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، جبکہ آئزل پر گھڑوں پانی آن پڑا تھا۔ وہ شانزل کو بولتا دیکھ کر بے اختیاری اس کی دلکشی میں ایسی کھوئی تھی کہ اس کی بات کو سن ہی نہیں سکی تھی۔ آئی ایم ویری ویری سوری سر، دراصل میرا دھیان کسی اور جانب چلا گیا تھا۔ اچھا اب مجھے بتائیے۔ پھر وہ پورے انہماک سے اس کی بات سنے گئی تھی۔ قصر انمول میں وہ آج شانزل کے ہمراہ آئی تھی۔ انمول شانزل کی مرحومہ ماں کا نام تھا، جو 5 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جنہوں نے اس گھر کا چپا چپا بڑی محنت و لگن اور محبت سے سجایا اور سنوارا تھا۔ ڈھلتی دوپہر کے اس پل قصر انمول میں کافی خاموشی تھی۔ دراصل آئزل، میں تمہیں آج اپنی نانی اماں سے ملوانے لایا ہوں۔ ممی کی ڈیتھ کے بعد وہ کافی اداس اور خاموش سی رہنے لگی ہیں، چونکہ میری مدر ان کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ شانزل نے اسے بتایا تو وہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر اسے یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ شانزل اسے اپنی نانی سے کیوں ملانا چاہتا ہے۔ نانی بریحہ کو کچھ خاص لائک نہیں کرتی، تمہیں نانی کے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بنانی ہوگی۔ شانزل نے اب اپنا مدعا بیان کیا تو جواباً آئزل نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ آئزل کو شانزل کی نانی بے حد پسند آئی تھی، انتہائی شفیق، نرم خو اور محبت لٹانے والی۔ بھلا ایسی شخصیت سے اس کا واسطہ کب پڑا تھا؟ ماں تو بہت پہلے ہی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، بس ایک خالہ اور ماموں تھے جو شروع سے بیرون ملک مقیم تھے۔ بہن کے مرنے کے بعد انہوں نے رشید اور آئزل سے بھی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز میں مگن، مطمئن اور خوشگوار زندگیاں گزار رہے تھے۔ اپنی مرحومہ بہن کی بیٹیوں سے ملنے کی نہ انہیں فرصت تھی اور نہ ہی چاہت، بس وہ دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کی ساتھی اور سہارا تھی۔ آئزل اکثر و بیشتر نانی اماں کے پاس آنے لگی تھی، جس کی وجہ سے بھی وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ آئزل انہیں اتنے دنوں میں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ آج چونکہ سنڈے تھا، لہٰذا آفس میں چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ صبح ہی ان کے پاس چلی آئی تھی۔ نانی، آج میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرما گرم ناشتہ تیار کروں گی، بتائیے آپ کو کیا کھانا ہے؟ وہ چہک کر بولی تو نانی دھیرے سے مسکرا کر بولے، تم کچھ بھی پکا دو بیٹا، یقیناً جو بھی پکاؤ گی وہ مزیدار ہی ہوگا۔ مرتضیٰ مراد شانزل کے والد ان دنوں فارن کنٹری میں تھے، لہٰذا اس پل صرف وہ اور نانی موجود تھے، جبکہ شانزل اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ویسے نانی، جب شانزل سر کی شادی ہو جائے گی نا تو گھر میں خاصی رونق ہو جائے گی، بریحہ میڈم کے آ جانے سے یہاں کی خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد آئزل اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی غرض سے بولی تو نانی نے ایک نگاہ آئزل کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، تم نے دیکھا ہے بریحہ کو؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کے نواسے کی پسند یقیناً اچھی ہی ہوگی، وہ مگن سے بولی تو نانی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھری، پھر فوراً بولی، آئزل بیٹا تم ذرا اس شانزل کو تو اٹھا دو، آفتاب بھی سبزی وغیرہ لینے گیا، اس لڑکے کی نیند اتنی گہری ہے کہ سر پر بینڈ باجا بھی بجاؤ نا تب بھی نہ ٹوٹے۔ میں اٹھاؤں انہیں؟ وہ قدرے الجھ کر بولی، ہاں بیٹا تم ہی اٹھا دو، میرے تو گھٹنوں میں بہت درد ہے، سیڑھیاں چڑھنے کی بالکل ہمت نہیں۔ وہ بادل نخواستہ شانزل کے کمرے کی جانب آ گئی اور پھر کافی جھجک کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ اس پل مکمل تاریکی میں ڈوبا آدھی رات کا سماں پیش کر رہا تھا۔ اف، یہ اتنا اندھیرا کر کے سونے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ دروازے کے باہر سے آتی مدھم سی روشنی میں سے بیڈ نظر آیا تو وہ سہولت سے چلتی اس جانب آ گئی اور کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اب ان کو میں کیسے اٹھاؤں؟ ایک تو اتنا اندھیرا ہے، اوپر سے ان کی نیند بھی گہری، وہ خود سے بولی۔ پھر تقریباً 10 منٹ تک وہ وہیں کھڑی اسے آوازیں دیتی رہی، سر پلیز اٹھ جائیے، صبح کے 12 بج گئے، سر اٹھیے صبح ہو گئی۔ شانزل سر
اٹھ جائیے، نانی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اٹھ جائیے ورنہ میں اپنا سر دیوار سے پھوڑ دوں گی۔ جب ان گنت آوازیں لگا کر بھی شانزل کا وجود ٹس سے مس نہیں ہوا تو آخر وہ بے حد تلملا کر زور سے بڑبڑائی، نہیں بھائی، اس شخص کو میں نہیں اٹھا سکتی۔ وہ انتہائی تپ کر ایک قدم آگے بڑھی تھی کہ نہ جانے کیا چیز اس کے پیروں سے ٹکرائی۔ نتیجتاً وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور پوری کی پوری شانزل مرتضیٰ پر آن گرے۔ شانزل جو اس کی مسلسل آوازوں سے کچھ کسمسا رہا تھا، اپنے اوپر نرم و نازک بوجھ کو محسوس کر کے یکدم بے حد حیران ہو کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ آفتاب کو کیا ہو گیا؟ میرے اوپر لینڈ کیوں کر گیا؟ وہ دل میں خود سے بولا، جبکہ آئزل کو اس لمحے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود ناکارہ اور معطل ہو گیا ہو، ایک جنبش بھی کرنے کے لائق نہ رہا ہو۔ شانزل کا مضبوط اور توانا وجود جیسے اس کی ساری حسیات کو منجمد کر گیا تھا۔ اس نے بے حد دقتوں سے خود کو سنبھال کر اس کے وجود سے الگ کرنا چاہا، مگر ہاتھ پاؤں جیسے حرکت کرنے سے انکاری ہو گئے۔ او آفتاب کے بچے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے آرام دہ بستر سمجھ کر تو مجھ پر ہی پھیل کر لیٹ گیا۔ اس نے آفتاب سمجھ کر اسے سرزنش کرتے ہوئے یوں ہی اس کے بازوؤں کو تھاما۔ ایک کرنٹ سا اسے لگا، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند بازوؤں کو ہاتھ لگاتے ہی آئزل کو بھی پوری طرح ہوش آیا تھا۔ وہ انتہائی سرعت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہوئی تھی۔ شانزل نے بے حد متعجب ہو کر جلدی سے اپنے سائڈ لیمپ کا بٹن آن کیا تو سامنے آئزل حسن کو دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹی پنک رنگ کے شلوار سوٹ میں بالوں کی پونی بنائے وہ اس وقت بہت کنفیوز اور خفیف سی لگی۔ وہ دراصل سر، میرا آج نانی سے پروگرام سیٹ تھا کہ ہم دونوں ناشتہ ساتھ کریں گے، تو اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے وہ گہری شرمندگی سے فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ شانزل نے اسے ایک نگاہ دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر گویا ہوا، اوکے تم نیچے جاؤ اور ہاں ذرا بریحہ کی کچھ تعریفیں بھی کر دینا۔ اوکے سر، وہ سعادت مندی سے بولتی وہاں سے پلٹی۔ البتہ دل ہی دل میں اس پل وہ خود کو یہاں آنے پر کوسنے کے ساتھ ساتھ بریحہ کو بھی نہ جانے کیوں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آرزو دن بدن اس کے لیے ٹینشن بنتی جا رہی تھی۔ دراصل وہ اپنے عمر رسیدہ رنوے جیٹ کے لیے آئزل کے رشتے کی متمنی تھی، جو آئزل کو بے حد زہر لگتا تھا۔ آج گھر پر ابو نہیں تھے، لہٰذا آئزل کو میدان صاف مل گیا۔ وہ آرزو کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنے کی ٹھان کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آرزو، یہ جو تم اپنے اس بڈھے کھوسٹ ٹھرکی جیٹ کے لیے یہاں آس لگائے بیٹھی ہو نا، تو اچھی طرح کان کھول کر سن لو، تمہاری یہ آرزو حسرت بن کر رہ جائے گی۔ لہٰذا یہاں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تم کہیں اور محنت کرو۔ ارے واہ بھائی، خود پر بڑا ناز ہے تمہیں۔ تم تو میرا احسان مانو کہ پورے شہر میں یوں شتر بے مہار پھرنے والی پکی عمر کی لڑکی کا رشتہ اپنے کماؤ پوت اور شریف جیٹ سے جوڑنا چاہتی ہوں، وہ بھی صرف اپنے ابو کا خیال اور احساس کرتے ہوئے۔ آرزو کی زبان بھی کینچی تھی جو تیزی سے چلنے لگی۔ دیکھو آرزو بی بی، تمہارے اس کماؤ پوت شریف جیٹ کی شرافت کی گواہی تو پورا محلہ ہی دیتا ہے، اور رہا ابو کا خیال اور احساس، تو ہم ان کی سگی بیٹیاں ہیں، تمہیں ان کی فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئزل بھی بھلا کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی اسے کھری کھری سناتے ہوئے بولی، تمہیں تو ابو ہی دیکھیں گے آئزل۔ آرزو نے جیسے اسے دھمکی دی تھی، جسے آئزل نے ہوا میں مکھی کی طرح اڑا دیا، جبکہ روشنی صورتحال سے خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بریحہ کو دیکھ کر چند ثانیہ مبہوت سی رہ گئی تھی۔ سنگ مرمر کی طرح تراشیدہ وجود، حسن و نزاکت کا پیکر، وہ لڑکی اسے چینی گڑیا لگ رہی تھی جو ہاتھ لگنے سے بھی میلی ہو جائے۔ واقعی شانزل منتظر کی چوائس لاجواب تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے ہال میں منعقد اس پارٹی میں شانزل اسے خاص طور پر بریحہ سے ملوانے لایا تھا۔ بریحہ، یہ میری پرسنل سیکرٹری ہے، آئزل حسن۔ شانزل نے اسے بریحہ سے متعارف کروایا تو اس نے بے حد نخوت بھرے انداز میں اسے سر سے پیر تک دیکھا، پھر رونت بھرے انداز میں محض ہیلو کہا، پھر تمام وقت وہ بریحہ کے ہمراہ رہا اور آئزل ایک کونے میں بیٹھی شانزل کو گاہے بگاہے دیکھتی رہی۔ اسے اس پل وہ دن یاد آ گیا جب وہ انٹرویو دینے شانزل کے آفس آئی تھی۔ واٹ سر، یہ کس طرح کی جاب ہے؟ میں بھلا آپ کو یہ کیسے سکھا سکتی ہوں کہ ایک لڑکی کو کس طرح امپریس کیا جاتا ہے، اور آپ خود کیوں نہیں اپنی فیانسی کو بتا دیتے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بے حد متعجب ہو کر شانزل کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اس پل شانزل کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اوفو مس آئزل، آپ سمجھ نہیں رہی، بریحہ کو مجھ سے بہت ساری شکایتیں، اس کے بقول مجھے لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، انہیں کس طرح کے گفٹ دیے جاتے ہیں، ان کی کیسے تعریف کی جاتی ہے، یہ سب کچھ نہیں آتا۔ تو پھر یہ کہ آپ مجھے گائیڈ کریں گی کہ میں بریحہ کے دل میں اپنی چاہت کیسے پیدا کروں، اسے کس طرح سے خوش رکھوں۔ آپ خود ایک لڑکی ہیں اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے دوسری لڑکی کی نفسیات کو بخوبی سمجھتی ہوں گی۔ مجھے بس ہر حال میں بریحہ کے دل میں اپنی محبت کی شمع جلانی ہے۔ مگر سر، یہ میں آپ کو ڈبل سیلری دوں گا مس آئزل،
اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی شانزل مرتضیٰ تیزی سے بولا تو یکدم اس کی زبان کو بریک لگا۔ روشین اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور خواہشوں کے لیے اس کا دل مارنا اسے خون کے آنسو رلا دیتا تھا، اور پھر وہ یہ اوٹ پٹانگ جاب کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ واپسی پر وہ بے حد خاموش تھی، جبکہ شانزل مرتضیٰ خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ معلوم ہے آئزل، آج پہلی بار بریہ نے میرا دیا ہوا بریسلٹ پہنا، ورنہ اس سے پہلے میں جو بھی گفٹ دیتا تھا وہ اسے پسند نہیں آتا تھا۔ گولڈ کا بے حد نفیس بریسلٹ شانزل نے آئزل کو اپنے ہمراہ لے جا کر خریدا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی، سر، بریہ میڈم کا جب آپ دل جیت جائیں گے تو پھر کیا مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ اس لمحے اس کے لہجے میں اتنی معصومیت تھی کہ بے اختیار شانزل نے ڈرائیو کرتے ہوئے رخ موڑ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آئزل کو دیکھا، جو ہاف وائٹ کلر کے سلک کے سوٹ میں، جس پر ملٹی کلر کا بہت نازک سا کام تھا، بے حد لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت پروکار اور پیاری لگ رہی تھی۔ شانزل بے ساختہ بے حد دلچسپی سے مسکرایا تو وہ ایک بار پھر اس کی مسکراہٹ کے جادو کے حصار میں آنے لگی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ چاند تو آسمان کا نصیب ہے، ہم بھلا خاکساروں کی تقدیر میں کہاں، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے بولی۔ ڈونٹ وری آئزل، اس کے بعد تمہاری جاب آسان ہو جائے گی، میرا مطلب ہے بعد میں تم صرف میرے آفس کے امور کو دیکھو گی۔ شانزل کے جواب پر وہ مطمئن سی ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آرزو نے ابو سے آئزل کی شکایت کی تھی، نتیجتاً اختر حسن آئزل پر بم کی طرح پھٹے تھے اور اسے بے حد ڈانٹا ڈپٹا تھا، اور آرزو کی جیٹ کے رشتے کی حمایت کرتے ہوئے اس پر بھی ہاں کرنے پر زور دیا تھا، جبکہ آئزل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بات سنگین رخ اختیار کر گئی تھی، جس پر اختر حسن نے آئزل کو تھپڑ دے مارا تھا۔ آئزل کے ساتھ ساتھ روشین کو بھی ابو کے یوں ہاتھ اٹھانے پر بے حد صدمہ تھا۔ آئزل، تم پلیز ہٹ مت ہو، وہ ابو تو شروع سے ایسے ہی ہیں، دیکھو تو ہمارا نصیب، ہمیں ماں کا پیار ملا اور نہ باپ کا، اس پوری دنیا میں ہم دونوں کا تو کوئی نہیں ہے۔ آئزل کو گمسم بیٹھا دیکھ کر روشین اس کی دل جوئی کرتے ہوئے بولی تو آئزل نے سر اٹھا کر روشین کو دیکھا، جو اس وقت بے حد اپسٹ اور ڈپریس لگ رہی تھی۔ آئزل اپنا دکھ اور تکلیف یکسر فراموش کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، تم فکر کیوں کرتی ہو روشنی، میں ہوں نا تمہاری بہن، تمہاری سہیلی اور تمہاری ماں۔ روشین نے اسے تڑپ کر دیکھا، پھر دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مرتضیٰ، احسان، شانزل اور نانی تینوں بے حد خوشگوار موڈ میں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ مرتضیٰ حسن، جو گزشتہ دنوں اپنے بزنس میں آئے کرائسس کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، اب خاصے ریلیکس تھے۔ وہ ایک سخت گیر باپ ہونے کے ساتھ ساتھ خاصے ہٹ دھرم اور ضدی انسان تھے۔ اپنے فیصلوں میں وہ ایک انچ کی بھی تبدیلی نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیوی انمول بیگم بھی ان کی سخت فطرت کے باعث خاصی دل برداشتہ رہتی تھی، جو اپنے آگے کسی کی بھی چلنے نہیں دیتے تھے، جبکہ ان کی سختی اور ہٹ دھرمی کا شکار شانزل مرتضیٰ بھی بچپن سے رہا تھا، اور آج جوان ہونے کے باوجود وہ ان کے فیصلوں سے سرتابی کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ اور بریہ رئیس انہی کا انتخاب تھی، جس کا باپ بزنس ٹائکون تھا، اور جس کی مدد کی وجہ سے آج وہ ایک بار پھر اپنے بزنس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر پائے تھے۔ شانزل مرتضیٰ، جو بے پناہ وجاہت اور دلکشی کا نمونہ تھا، اس کا پرپوزل ایک بزنس ڈیل کے تحت مرتضیٰ احسان نے رئیس خانزادہ کی بیٹی بریہ رئیس کے لیے دیا تھا، جسے باخوشی قبول بھی کر لیا گیا تھا۔ شانزل، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب تمہاری اور بریہ کی شادی کر دی جائے۔ آج اسی سلسلے میں میری رئیس خانزادہ سے ملاقات طے ہے، بس اب تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ بوائل ایگ کا پیس کانٹے میں پھنسا کر مرتضیٰ احسان اپنے مخصوص حکمیہ انداز میں بولے تو شانزل نے انتہائی تحیر کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے نانی کی جانب نگاہ ڈالی، جو بے حد خاموشی سے اپنی نشست سے اٹھ گئی۔ تیز بارش نے جب طوفان کا رخ اختیار کیا تو آئزل بے تحاشا سہم گئی۔ اس نے ترسیدہ نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں جامد سناٹا اور اندھیرے کا راج تھا۔ اس پل اسے اپنی حماقت پر اوت کر غصہ آیا، بھلا کیا ضرورت تھی اسے یوں منہ اٹھا کر آفس سے چلے آنے کی؟ ڈرائیور کا انتظار بھی تو کر سکتی تھی۔ مگر اسے تو شانزل پر بے حد غصہ تھا، جس نے آج اتنی معمولی سی غلطی پر اسے بری طرح ڈانٹا تھا۔ آئزل نے پہلی بار اس کا غصہ دیکھا تھا، وہ اندر ہی اندر اس سے خائف ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ دل برداشتہ بھی ہوئی تھی۔ چند ہزار روپے دے کر موصوف سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے خرید لیا ہے۔ اپنی حد تک کا احساس اس کی آنکھوں میں بار بار نمی لا رہا تھا، ذہن انگارے کی طرح سلگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ شانزل مرتضیٰ کو خوب کھری کھری سنا کر وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرے، مگر دوسری صورت میں اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے۔ شانزل نے اسے اپنی ذاتی پک اینڈ ڈراپ دی تھی۔ جب چھٹی ہوئی تو باہر آ کر اس نے ڈرائیور کو ندارد پایا تو خود ہی جانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت بھی اچھی خاصی بارش شروع ہو گئی تھی، مگر غصے اور جذبات نے جیسے اس کے دماغ کو بالکل ہی معاف کر دیا تھا۔
ایک تو سٹاپ اتنا دور تھا، اوپر سے کوئی بھی کنوینس نہیں مل رہی تھی۔ کالے سیاہ بادلوں نے اس پل ماحول کو گہری رات کا روپ دے دیا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ ایسا کرتی ہوں شانزل سر کو فون کرتی ہوں۔ وہ بے حد پریشان ہو کر خود سے بولتی اپنا پرس کھولنے لگی، اور جب اس نے اپنا سیل فون نکالا تو وہ ڈیڈ پڑا تھا۔ شاید اس میں پانی چلا گیا تھا، کیونکہ اس کا پرس بھی پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اف، اب میں کیا کروں؟ وہ بے حد متوشی ہو کر خود سے بولی۔ شانزل کو اس پل اپنی ماں بے حد یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں خاموشی سے بیٹھا انہیں یاد کر رہا تھا۔ باہر بارش شدت اختیار کر گئی تھی۔ جب بھی اس کا سیل فون بج اٹھا، وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے واپس آیا اور ایک گہری سانس کھینچی۔ پھر اپنے سیل فون کے جانب متوجہ ہوا جو میز پر دھرا زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس کے ڈرائیور عنایت محبوب کا فون آیا تھا۔ ہاں بولو عنایت، کیا کام ہے؟ سر، بارش کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ جی بہت بہت معذرت، میں آئزل بی بی کو ڈراپ کرنے نہیں آ سکوں گا۔ اس نے بے اختیار دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو اس پل 7 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ اوکے، نو پرابلم، تم گاڑی کو دیکھو۔ یہ کہہ کر شانزل باہر آیا تو پورا آفس بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ آئزل باہر انتظار کر رہی ہوگی۔ اوہ، یہ آئزل کہاں چلی گئی؟ وہ خود سے بولا۔ پھر جب نیچے آیا تو گارڈ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ تو 5 بجے ہی نکل گئی تھی۔ شانزل بے حد پریشانی کے عالم میں گاڑی لے کر نکلا۔ 4 سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سڑک پر بس اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا کہیں کوئی شائبہ بھی نہیں تھا۔ یہ آئزل کہاں رہ گئی؟ گھر تو نہیں پہنچ گئی؟ وہ خود سے بولا کہ اسی دم اس کے موبائل پر آئزل کے گھر کا نمبر بلینک ہونے لگا۔ شانزل نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو شانزل صاحب، میں آئزل کی بہن روشین بات کر رہی ہوں۔ آئزل اب تک گھر نہیں پہنچی، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت آفس میں ہے کیا؟ ہاں جی روشین، آئزل بس ابھی آفس کی گاڑی میں نکلی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ جلد گھر پہنچ جائے گی۔ وہ خود کو بامشکل سنبھال کر بولا تو دوسری جانب روشین مطمئن سی ہو کر بولی، تھینک یو سر، وہ دراصل آئزل کا موبائل نمبر بن جا رہا تھا تو میں نے آپ کو زحمت دی۔ نو پرابلم، شانزل خوشی اخلاقی سے بولا، پھر فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر پٹکتے ہوئے بے حد ہراساں ہو کر خود سے گویا ہوا، آئزل کہاں چلی گئی ہو تم؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شانزل کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اسی دم دوبارہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس بار فون اس کے آفس کے گارڈ کا تھا۔ سر، وہ آئزل میڈم ادھر آیا ہوا ہے، ہم نے انہیں آفس کی چابی دے دی ہے، وہ اوپر چلا گیا ہے۔ شانزل کو اس پل بے حد طمانینت کا احساس ہوا۔ اسے یک گونا سکون ملا۔ وائلن کے تاروں کی طرح کھنچے اس کے اعصاب یکدم نارمل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آفس آ رہا ہوں۔ اس نے واپس گاڑی موڑی اور کچھ دیر بعد وہ آئزل پر بری طرح برس رہا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا تمہارا؟ اتنی تیز بارش میں یوں اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر چل پڑی تم؟ ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ ڈرائیور کا انتظار نہیں کر سکتی تھی کیا؟ وہ کافی دیر تک اسے ڈانٹتا رہا، جبکہ آئزل گردن جھکائے نادم سی سب سنے گئی۔ اس بار اسے شانزل کے ڈانٹ پر غصہ بالکل نہیں آیا تھا۔ انتہائی خوفناک صورتحال کو دیکھ کر اور کافی دیر رکشہ ٹیکسی کا انتظار کرنے کے بعد اس نے واپس جانے کی راہ لی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اس طرح بارش میں نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے ابو کے رویے کی بنا پر بھی کافی ڈپریس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شانزل کے ڈانٹ کو اس نے کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی تو اس تمام وقت میں شانزل نے قدرے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ جامنی رنگ کے سٹائلش سے سوٹ میں وہ بار بار اپنے کپڑوں کو درست کر رہی تھی جو پورے بھیگ چکے تھے۔ گیلے بالوں کے ایک آدھ لٹیں اس کے چہرے پر چپکی اس پل اسے بے حد حسین بنا رکھ گئی تھی۔ شانزل بے ساختہ اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ آئزل نے اس کی محویت اور آفس کی تنہائی سے خائف ہو کر شانزل کی طرف بنا دیکھے آہستگی سے کہا، سر پلیز مجھے گھر چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز پر یکدم چونکا، پھر سر چٹک کر کہتے ہوئے مڑا، آئیے میرے ساتھ، جبکہ آئزل اس کے پیچھے تیزی سے لپکی۔ آج بہت دنوں کے بعد اپنی نانی کی یاد آئی۔ کیا بات ہے آئزل، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ بس نانی، کوئی خاص بات نہیں، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ اچھا تو پھر عام سی بات ہی بتا دو، نانی مسکرا کر بولی۔ تو آئزل بھی ہولے سے مسکرا دی، پھر سنجیدگی سے بولی، نانی میں نے آپ کو اپنی بہن روشین کے بارے میں بتایا تھا نا، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اور تم کب کرو گی شادی؟ میری شادی ہونی ہوگی تو ہو ہی جائے گی، مجھے فی الحال اپنی بہن کی شادی کی فکر ہے۔ مگر بیٹا، تمہارے ابو کو پہلے تمہاری فکر کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ تمہاری چھوٹی بہن کا بھی نمبر آ جائے گا، نانی پرشفیق لہجے میں بولی۔ تو آئزل بے اختیار استہزائیہ انداز میں کہنے لگی، ابو کو میری فکر ہوگی بھلا؟ کیا مطلب آئزل؟ تمہارے باپ کو تمہاری فکر کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کچھ حیرت سے گویا ہوئی۔ ہوگی فکر، وہ گول مول سے انداز میں بولی۔ تو نانی نے بے حد ہلاوٹ سے اس بابت استفار کیا۔ آئزل ان دنوں خود بہت اپسٹ تھی۔ نانی کی محبت میں پگھل کر اس نے اپنا دل ان کے آگے کھول کر رکھ دیا، جبکہ نانی کے کمرے میں آتا شانزل بے اختیار دروازے پر کھڑے ہو کر سب کچھ سنے گیا تھا۔
نانی اگر ابو مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگا کر آرزو کے اس ٹھڑکی جڑ سے شادی کرنے کا کہتے تو میں خوشی خوشی اپنے ابو کی خاطر اس سے شادی بھی کر لیتی۔ آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ارے اللہ نہ کرے جو تمہاری شادی اس ٹھڑکی بڈھے سے ہو، میری اس پیاری سی شہزادی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ اسے خود سے لپٹا کر محبت سے بولی تو روتے روتے آئزل نے سر اٹھا کر شکوہ کنا لہجے میں کہا، ہاں جیسے آج کل شہزادے تو درختوں پر ٹنگے ہوئے ہیں نا۔ آئزل کے انداز پر نانی بے ساختہ ہنس تھی، جبکہ دروازے کی اوٹ پر کھڑا شانزل بھی دھیرے سے مسکرا کر وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ عید قرباں کی عام نے کافی رونق سے بکھیر دی تھی۔ مرتضیٰ احسان عید قربان کے دوسرے دن ہی شانزل کو قربان کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، جب ہی انہی دنوں رئیس خانزادہ کی طرف سے اس رشتے کے ٹوٹنے کی خبر انہیں ملی تھی۔ وہ انگشت بدندہ سے رہ گئے تھے۔ بریحہ نے دراصل خود ہی شانزل سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مرتضیٰ احسان نے جب خود بریحہ سے بات کی تو اس نے انتہائی نخوت اور کافی بدتمیزی سے ان سے بات کی تھی۔ آپ کا بیٹا شانزل اپنی اس مڈل کلاس معمولی سی سیکٹری سے بے حد انسپائر ہے، آپ اسی سے اس کی شادی کر دیجیے۔ اور ہاں، اپنے بزنس سے متعلق آپ پریشان مت ہو، میرے ڈیڈ کو ویسے ہی چیریٹی کا بہت شوق ہے، وہ آپ کی بھی مدد کریں گے۔ مرتضیٰ احسان کو اس پر بریحہ کی بات تمانچے کی طرح لگی۔ کس قدر حقارت اور رعونت تھی اس کے لہجے میں، اپنے باپ کی دولت اور اسٹیٹس کا کس قدر غرور اور گھمنڈ تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار انہیں اپنے کسی فیصلے پر بے پناہ پچھتاوا ہوا تھا۔ اپنا ہیرا صفت بیٹا وہ کوئلے کی کان کے حوالے کرنے چلے تھے۔ صرف اپنے بزنس کو بچانے کی عوض انہوں نے اپنے بیٹے کی قیمت لگا ڈالی تھی۔ بھلا کتنی دولت کمانی تھی، کتنی تجوریاں بھرنی تھی۔ اپنے اگلے سانس کا انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا، اور مال و زر وہ ایسے اکٹھا کرتا ہے جیسے وہ ہمیشہ ہی یہاں رہے گا۔ مرتضیٰ احسان اس پر خود احتسابی کے عمل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، جب بھی روشین چائے کی ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو آئزل؟ روشین نے اس سے مخاطب کیا تو وہ اپنے دھیان سے چونکی، پھر ایک تھکن امیز سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ روشین بغور اسے دیکھے گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں آج پھر آرزو آدم کی تھی اور ابو کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا گئی تھی۔ روشین بخوبی دیکھ رہی تھی کہ آئزل آج کل کافی ڈسٹرب اور اپسٹ ہے، لہٰذا وہ یہ بات اس سے چھپا گئی۔ آئزل، تم عاطف کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ کیا مطلب روشین؟ وہ ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، مطلب یہ کہ تم عاطف کو معاف کر کے اس سے شادی کر لو۔ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے روشی۔ عاطف ایک مفاد پرست خود غرض لڑکا ہے۔ پہلے اس نے ایک امیر لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، اب اپنی بچی کو پالنے کی خاطر مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ بچی سے کیا فرق پڑتا ہے آئزل؟ مجھے بچی سے نہیں، عاطف سے فرق پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں وہ میری پسند، میری خواہش ضرور رہا تھا، مگر میرا انتخاب غلط تھا۔ عاطف انتہائی خود غرض لڑکا ہے، اب بھی محض اپنی غرض اور مفاد کے عوض وہ میری جانب بڑھا ہے۔ وہ چٹک کر بولتی چلی گئی، پھر قدرے رک کر دوبارہ گویا ہوئی۔ پسند اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے روشی۔ عاطف 6 سال پہلے میری پسند تھا اور آج وہ میرے لیے صرف ناپسندیدہ شخصیت میں شامل ہے۔ اور محبت؟ شانزل مرتضیٰ، روشین کے اچانک استفار پر نہ جانے کیسے اس کے ہونٹوں سے نکلا، اور اگلے ہی پل وہ خود ہی حق دک سی بیٹھی رہ گئی۔ پلار کی زبانی آئزل کو شانزل اور بریحہ کی منگنی ٹوٹنے کا علم ہوا تو حیرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت افسوس بھی ہوا، مگر جو تکلیف وہ شانزل کے چہرے پر دیکھنا جا رہی تھی اس کا دور دور تک شائبہ بھی نہ تھا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اپنے روٹین کے کاموں میں مگن تھا۔ شانزل کا یہ رویہ اسے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر پھر سر چٹک کر وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شانزل کے وعدے کے مطابق اب اس کی سرگرمیاں آفس تک محدود ہو گئی تھی۔ نانی نے اپنے جاننے والوں کا بہت ہی اچھا رشتہ روشین کے لیے بھجوایا تھا۔ لڑکا بینک میں مینیجر تھا، اچھا اور سلجھا ہوا گھرانہ تھا۔ ابو کو لڑکا اور اس کا گھرانہ بے حد پسند آیا تھا۔ آج شاید زندگی میں پہلی بار انہوں نے روشین کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس معاملے میں دلچسپی لی تھی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تھا، جبکہ روشین کی آنکھوں میں نمی سی در آئی تھی۔ بھائی صاحب، آئزل کی بھی بالکل فکر مت کیجیے گا، بہت جلد اس کے سوالی بھی آپ کے دروازے پر آنے والے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کو پسند آئیں گے۔ ہائے اللہ، کیا نانی میرا بھی رشتہ طے کرنے والی ہیں؟ نانی کی بات پر آئزل کے کان کھڑے ہو گئے تھے، پھر دوسرے ہی پل ایک نام معلوم سی اداسی اس کے رگو پے میں اترتی چلی گئی تھی۔ آرزو کو جب رشتے کی بابت معلوم ہوا تو اتنا اچھا رشتہ مل جانے کی بدولت وہ اندر ہی اندر خوب جل بھن گئی تھی، مگر بظاہر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ابو اب آپ جلد ہی ثاقب بھائی کے لیے بھی ہاں کر دیجیے تاکہ میں اپنی بہن کو اپنی جیٹھانی بنا کر اپنے گھر لے جاؤں۔ اور آج پہلی بار اختر حسن آرزو کی بات پر متذبذب تھے۔
وہ نانی سے مل کر باہر نکلی تو شام اپنے پر پھیلائے جلوے دکھا رہی تھی۔ اس پل وسیع و عریض لان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اکثر چھٹی والے دن نانی سے ملنے چلی آتی تھی۔ عائزل گیٹ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ چھوٹے گیٹ سے شانزل اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ غالباً کلب سے لوٹا تھا۔ او عائزل، تم کیسی ہو؟ وہ کافی نارمل انداز میں بولا۔ عائزل نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی ہی تھی کہ وہ اندر چلا گیا۔ عائزل کو اس کی بد اخلاقی پر اونت کر غصہ آیا۔ کیسے اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر اندر چلے گئے، جیسے میں ان سے بات کرنے کے لیے مری چلی جا رہی تھی۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک کر وہاں سے نکل گئے۔ اختر حسن کو رات کے آخری پہر سینے میں تکلیف اٹھی۔ درد تھا کہ بے پناہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لمحوں میں ہی وہ پسینے میں بری طرح نہا گئے۔ انہوں نے بے حد گھبرا کر روشین اور عائزل کو پکارا۔ وہ ایک ہی آواز میں دوڑی چلی آئی۔ روشین تو باپ کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگی۔ البتہ عائزل نے اپنے حواسوں کو کنٹرول میں رکھا اور پڑوس کے انکل کی مدد سے وہ انہیں ہسپتال لے کر دوڑی۔ شکر ہوا کہ ان کی جان بچ گئی تھی، مگر اس حادثے سے ان کی آنکھوں سے غفلت و بے پرواہی کی بندھی پٹی اتر گئی تھی۔ اپنی بچیوں کا حسن سلوک دیکھ کر وہ پہلی بار ان کے سامنے رو دیے تھے اور معافی کی طلبگار تھے، جبکہ عائزل اور روشین بے حد خوش تھی۔ آج انہیں ان کا باپ مل گیا تھا، اور آرزو جو ہمہ وقت ان کے آگے اپنی محبت کا دکھاوا کرتی تھی، وہ ایک بار بھی ان کو دیکھنے نہیں آئی تھی۔ اختر حسن اب اپنے اور پرائے کا فرق اچھی طرح جان گئے تھے۔ نانی اور شانزل بھی ان کے عیادت کے لیے آئے تھے، اور پھر ایک دن عاطف عائزل کے گھر آدم کا تھا۔ عائزل پلیز، میری صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، میری بات سن لو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ واقعی بہت زیادتی کی۔ عاطف، تم خواہ میں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، وہ کافی رخائی سے بولی، جبکہ دوسری جانب عاطف کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ جواباً وہ خاموش رہی تو وہ گلا کھنگھارتے ہوئے گویا ہوا، میں اپنی امی اور بڑی آپا کو تمہارے گھر لانا چاہتا ہوں عائزل۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں لانا چاہتے ہو اپنی امی اور بہن کو ہمارے گھر؟ تمہارے اور میرے رشتے کے لیے عائزل۔ اس کے استفار پر وہ جوش و امتساد سے بولا، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو عاطف؟ بھلا میں ایک کواری لڑکی تمہارے جیسے پہلے سے شادی شدہ مرد سے، وہ بھی ایک بچی کے باپ سے کیوں کر شادی کروں گی؟ عائزل وہ بری طرح گڑبڑایا، پھر اپنی اصل فطرت پر اترتے ہوئے بولا، تم شاید یہ بھول رہی ہو عائزل کہ مرد ذات ایک کیا دو بھی شادی کرے تو اسے ہر بار بڑی آسانی سے لوگ لڑکی دے دیتے ہیں، اور مجھے تو ابھی بھی لوگ اپنی کم عمر لڑکیوں کے لیے رشتہ دینے کے لیے میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ اس پر عاطف کے لہجے میں بے پناہ رعونت و غرور تھا۔ عائزل نے اسے سر سے پیر تک بے حد استحضائی انداز میں دیکھا اور پھر انتہائی طنزیہ لہجے میں بولی، تو جائیے مسٹر عاطف، انہی کم عمر لڑکیوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اپنی بچی کے لیے دوسری ماں لے آئیے اور میری جان چھوڑ دیجیے۔ عاطف نے اسے ایک نگاہ دیکھا، پھر خاموشی سے ہارے ہوئے کھلاڑی کی مانند دروازے سے باہر نکل گیا۔ کل عید تھی اور عید قرباں کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ عائزل اور روشین اپنے گھر آئے بکری کی خوب خدمت کر رہی تھی، جبکہ عید کے تیسرے دن روشین کا نکاح بھی طے ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ عائزل، ہمارے بکرے کی آنکھیں دیکھو، شانزل سر سے نہیں مل رہی۔ روشین بکرے کو چارہ کھلاتے ہوئے اچانک بولی تو عائزل نے اسے فہمائشی نظروں سے گھورا۔ روشین اب نہ صرف عائزل کی چھوٹی بہن تھی بلکہ اس کے ہر راز میں شریک تھی۔ عائزل کی آنکھوں میں شانزل کی پرچھائی دیکھ کر اس نے عائزل سے سب کچھ اگلوایا تھا، اور اس نے بھی اپنے اچھے بچوں کی طرح سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ زیادہ بکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے روشین کو جھاڑا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوئی، روشین ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں تو وہ بہریہ میڈم کے فراق میں ٹھنڈی آہیں بھرتے دکھائی دیتے تھے، اور کہاں اب منگنی ٹوٹ جانے کے بعد وہ اتنے ریلیکس نظر آتے ہیں جیسے وہ اس منگنی کے ختم ہو جانے سے بہت خوش ہوں۔ تو تم یہ بات نانی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ روشین مگن سے انداز میں بولی تو وہ ایک دم بڑی زور سے اپنی جگہ سے اچھلی۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ تیزی سے بولی اور اسی وقت نانی کے پاس جانے کی ٹھانی، اور اب وہ ان کے سامنے موجود تھے۔ دراصل میرے نواسے نے اپنے باپ کے ساتھ ایک چال چلی تھی۔ چال چلی تھی؟ کیا مطلب نانی؟ وہ بے تحاشا الجھ کر بولی تو وہ بڑی خوشگواری سے گویا ہوئی۔ مطلب یہ کہ بریحہ اس کے باپ کی پسند اور بزنس کی مجبوری تھی، اور شانزل کو وہ کسی طور قبول نہیں تھی۔ کیا؟ بے تحاشا تحیر و استجاب کے عالم میں اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور نہیں تو کیا، پہلے تو میں بھی اس سے خفا تھی، مجھے بھی وہ امیر زادی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، مگر شانزل بہت بڑی مشکل میں گرفتار تھا۔ مرتضیٰ کے فیصلوں سے انحراف کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بس پھر اس نے اب ایسا گیم کھیلا کہ بریحہ نے خود اپنے منہ سے منع کر دیا۔ وہ انتہائی امتساد بھرے لہجے میں بولے گئی، جبکہ عائزل جیسے کھولتے تیل کی کڑاہی میں غوطہ زن ہو گئی۔ انتہائی سرعت سے اس کی آنکھوں کے سامنے سے کھٹاکھٹ ایک کے بعد دوسرا پردہ اٹھتا چلا گیا۔ وہ تمام مناظر جس میں وہ شانزل کو بریحہ کے ساتھ بولنے والے محبت بھرے مکالمے سکھاتی تھی، وہ سب یاد آتے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے شانزل نے مجھے خوب پیٹ بھر کر بیوقوف بنایا۔
وہ خود سے بولی، پھر آنے واحد میں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی، جو اس وقت اتفاق سے گھر میں ہی تھا اور لان میں کسی سے موبائل فون پر محو گفتگو تھا۔ مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ شانزل نے چونک کر اسے دیکھا، جو تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد فون کرتا ہوں، وہ سہولت سے بولا، پھر فون بند کر کے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے کتنی آسانی اور مزے سے الو بناتے رہے اور میں بنتی رہی۔ آپ کو جب بریحہ سے محبت تو دور وہ پسند بھی نہیں تھی تو میرے ساتھ ایسا بھونڈا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے تحاشا جل کر بولی۔ تو شانزل نے اسے بے حد گہری نظروں سے دیکھا، پھر میں تم سے بات کرنے ہی والا تھا، یہاں آؤ تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ اسے لیے گارڈن چیئر پر چلایا اور پھر اسے اپنے مقابل بٹھا کر دھیرے سے بولا، 7 سال پہلے جب میں MBA فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہماری یونیورسٹی میں فن فیئر ہوا اور ایک دن تقریری مقابلہ بھی ہوا۔ ایک بے حد پیاری سی چلبل سی لڑکی جس کا نام آئزل حسن تھا، اس نے فرسٹ پرائز جیتا۔ اس پر آئزل نے بے حد حیران نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اس لمحے جیسے اسی وقت میں چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے پہلی ہی نگاہ میں اتنی اچھی لگی کہ میں چاہنے کے باوجود اس کے چہرے کے نین نقوش کو اپنے دماغ سے نہیں مٹا سکا۔ پھر ایک دن خود سے ہار مان کر میں اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہ قدر رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے کلاس فیلو عاطف حمید میں انوالو ہے۔ میں نے اسی دن اپنے قدموں کو واپس موڑ لیا، مگر اپنے دل و دماغ کو نہیں واپس لا سکا۔ اس کی شبیہہ میرے دل و دماغ سے زندگی کے جھمیلوں میں گھر کر بھی محو نہیں ہو سکی۔ پھر ایک دن وہ لڑکی میرے آفس چلی آئی، وہ ہونک سی بیٹھی اسے یکٹک دیکھے گئی۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب وہ انٹرویو دینے شانزل کے آفس پہنچی تھی۔ میں اسے وہاں دیکھ کر ہی اندر بے پناہ چونکا اور بے حد خوش بھی ہوا۔ شانزل ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولے جا رہا تھا۔ چونکہ ڈیڈ اپنے دوست کی سفارش پر کسی اور لڑکی کو سلیکٹ کر چکے تھے، لہٰذا بلال نے اسے ریفیوز کر دیا، مگر میں اس بار اس کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت مجھے ڈیڈ کی ناراضی کا رتی برابر بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے اسے سلیکٹ کر لیا اور پھر میں جیسے یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مجھے یاد آیا کہ ڈیڈ نے میری مرضی کے خلاف جا کر میرا سودا اپنے بزنس فرینڈ کی بیٹی کے ہاتھوں کر دیا، اور میں شانزل مرتضیٰ کسی بھی قیمت اور صورت میں ان کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اسی وقت یہ پلان بنایا کہ تمہاری مدد سے بحریہ رئیس سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اپنے اس فل پروف پلان کی بھنک میں نے بلال کو بھی نہیں پڑنے دی۔ اس دن حقائق جان کر وہ بھی بہت خفا ہو رہا تھا۔ اس تمام وقت میں وہ اب پہلی بار اس کی جانب متوجہ ہو کر بولا تو آئزل کو اس لمحے بڑے زور سے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ آپ نے کس طرح بریہ سے چھٹکارا حاصل کیا، وہ بھی میری مدد سے؟ تھوڑا خائف ہو کر بولے تو شانزل نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، ایک طرف میں نے انتہائی غیر محسوس انداز میں بریہ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ مجھے اپنی پرسنل سیکرٹری کچھ زیادہ ہی اچھی لگنے لگی ہے۔ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مطلب بریہ خود ہی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے، اور دوسری جانب میں تمہیں ہر پل اپنے پاس اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آئزل نے اس کی آخری بات بے حد مشکلوں سے سنی، پھر تو جیسے غصے و اشتعال کے مارے وہ پھٹ پڑی۔ آپ اتنے بڑے چیٹر، فریبی اور ڈرامہ باز ہیں، اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اتنا بے وقوف بنایا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی، آنکھوں میں بے ساختہ آنسو در آئے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے پلٹی تو اگلے پل اس کا ہاتھ شانزل کے مضبوط ہاتھ میں مقید تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا سو کیا، مگر ایک بات تم میری سنی جاؤ، آئی لو یو آئزل۔ مجھے تم سے محبت ہے، بے پناہ محبت۔ پچھلے 7 سالوں سے تمہارا خیال، تمہارا احساس ایک پل کے لیے بھی میرے دل و دماغ سے محو نہیں ہوا۔ کیا اپنے خطا کار کو اس کے اتنے سالوں کے ہجر کے عوض معاف نہیں کرو گی؟ آخر میں اس کا لہجہ سرگوشی میں ڈھل کر اسے موم کی طرح پگھلانے لگا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میرون اور پیچ رنگ کے جدید سٹائلش کے لان کے سوٹ میں، اپنے سادے سے حلیے میں وہ اسے بے حد پزل اور کیوٹ لگی۔ مگر آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے، تم جو سزا دو گی میں ہنس کر جھیل لوں گا، مگر پلیز اب تم انسانوں کی بھیڑ میں کھو کر مجھ پر ستم مت کرنا۔ وہ اتنی لاچاری اور بے بسی سے بولا کہ آئزل کی آنکھوں میں بے اختیار نمی در آئی۔ اس نے سر اٹھا کر وسیع و بیکرا نیلگو آسمان کو بے پناہ تشکر امیز نگاہوں سے دیکھا، جس کے مالک نے ایک پل میں ہی اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دی تھی، جبکہ اطراف میں یکدم اجالے ہی اجالے پھیل گئے تھے۔ اس نے بے پناہ تمانیت و امتساط سے شانزل مرتضیٰ کی جانب دیکھا، جو اس کے نصیب کا اجالا بن کر اس کو سر تپا روشن و پر نور کر گیا تھا۔ اس نے اس کے بخت پر چھائے ہر اندھیرے کو مٹا دیا تھا۔ شانزل بچے، اگر میری بہو سے تمام مذاکرات طے پا گئے تو اختر حسن کے گھر تمہارا رشتہ طے کرنے چلیں۔ کل عید بھی ہے اور بھی ڈھیروں کام ہے۔ دروازے پر کھڑی نانی اونچی آواز میں بولی تو آئزل نے بے پناہ سٹپٹا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر انتہائی روانسی ہو کر بولی، نانی آپ بھی؟
پھر دوسرے پل نانی اور شانزل زور سے ہنستی ہے جبکہ آئزل بھی چیم کر مسکراتی تھی۔ تو یہ تھا ایک خوبصورت سا ناول جو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تھوڑا عجیب تھا سٹارٹنگ میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مطلب تھوڑا عجیب سٹارٹنگ میں لگا، بٹ اینڈ اچھا تھا، مزے کا تھا، مطلب کہانی کو سارا کر دیا، کھول دیا نا، تو وہ جب ایک چیز کو پورا بتا دیا جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہے، مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تھا، ہم تو یہ سمجھتے رہے۔ تو خیر کہانی زبردست تھی، بہت مزہ آیا، بہت اچھی لگی، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ میرا جو دوسرا چینل ہے ناولز فار ایور PDF چینل، اس کو جا کر سبسکرائب کرنا ہے۔ وہاں پر بھی میں نے کچھ ناولز اپلوڈ کیے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے نیو ہوں گے، آپ لوگوں نے نہیں سنے انہیں، تو جائیے وہاں جا کر سنیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔